السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند دوستو، میرے اس چینل پنکھ میں آپ کا سب کا سواگت ہے۔ دوستو، آج ہم شق القمر کے معجزے کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو دکھایا تھا، اور اسی معجزے کے بارے میں بہت دفعہ بہت لوگ جو ہے نا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کہ دیکھو کیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں، جبکہ سائنس نے ہمیں آج تک نہیں بتایا کہ کبھی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ میں ان ساری چیزوں کا جواب اس ایک پروگرام میں آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ اس شق القمر کے واقعہ کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا، یا اس میں کچھ زیادہ ہی بتائی گئی ہے، یا اس پہ اعتراض آپ کے دماغ میں آتا ہے، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس کو سنیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ دکھایا تھا، تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ غالباً ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں ہی تھے کہ شق القمر کا مشہور معجزہ ظاہر ہوا، یعنی کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا، اور آپ نے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھایا۔ اس واقعہ کا قرآن شریف میں اس طرح ذکر آتا ہے: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ یہ سورۃ القمر کی 2 سے لے کے 5 تک کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اقتربت الساعة وانشق القمر، موعود گھڑی قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اگر یہ لوگ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے، اور ایسا جادو ہوتا ہی چلا آیا ہے۔ انہوں نے ہمارے رسول کی تکذیب کی اور اپنے حرص و آز کے پیچھے پڑے رہے، حالانکہ ہر بات کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے انہیں ایک ایسی خبر پہنچا دی ہے جس میں ان کے لیے ایک تنبیہ اور بیداری کا سامان موجود ہے۔ اور حدیث میں اس معجزے کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیۃ فأراہم القمر شقتین حتی رأوا حرا بینہما، یعنی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا جس پر آپ نے انہیں چاند کو 2 ٹکڑے میں دکھایا، حتیٰ کہ انہیں چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے ایک طرف نظر آتا تھا اور دوسرا دوسری طرف۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، یہ الفاظ ہیں: انشق القمر ونحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا فقال اشہدوا فرقۃ فوق الجبل وفرقۃ دونہ، یعنی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں تھے کہ ایک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دیکھو اور گواہ رہو، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی طرف۔ اس کے علاوہ حدیث اور جو کچھ سیرت کی کتاب ہیں اس میں شق القمر کے متعلق اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں بعض مزید تفصیلات بھی دی گئی ہیں، مگر زیادہ معتبر روایت وہی ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمیں اس جگہ اس مسئلے کے متعلق کوئی مناظرہ نہیں کرنا ہے، کسی سے بحث نہیں کرنا ہے، ہمارا تو مقصد یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ہم ایک اجمالی طور پر اس پورے معجزہ کی حقیقت آپ کو بتائیں۔ کیا واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوا تھا، یا صرف دیکھنے والوں کی نظروں پر ایسا تصرف ہوا کہ چاند کے انہیں 2 ٹکڑوں میں نظر آیا؟ اور یہ بھی آپ کو بتانا مخصوص ہے کہ اس معجزہ کی غرض و غایت کیا تھی۔ اس کے متعلق جاننا چاہیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے آگے کوئی بھی چیز ہونی نہیں، اور جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ سارا عالم خدا تعالیٰ کے دست قدرت سے عالم وجود میں آیا ہے، وہ اس بات کو ماننے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا کہ اگر خدا چاہے تو اپنے ایک اشارہ سے اس کے سارے تاروں کو ادھر ادھر ملیہ میٹ کر کے رکھ دے۔ جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے، ثابت شدہ بات ہے کہ چاند حقیقتاً 2 ٹکڑے نہیں ہوا، بلکہ خدائی تصوف کے ماتحت صرف دیکھنے والوں کو 2 ٹکڑوں میں نظر آیا تھا۔
اور یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں، کیونکہ جب ایک مشتاق انسان اپنی قوی ارادی یعنی ہپنوٹزم کے زور سے دوسروں کو ایک مرئی چیز کو ایک اپنی غیر اصلی صورت میں دکھا سکتا ہے، تو خدا کی قدرت اور اس کے رسول کی روحانی طاقت کے آگے تو یہ بات کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی کہ اس وقت دیکھنے والوں کی آنکھوں پر ایسا تصرف ہوا ہو کہ انہیں چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹتا ہوا نظر آیا ہو۔ بہرحال ہمارے نزدیک اصل حقیقت یہی ہے کہ چاند حقیقتاً 2 ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف دیکھنے والوں کو 2 ٹکڑوں میں نظر آیا تھا۔ اور اگر غور کیا جائے تو حدیث کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ایک تصرف الہی تھا جو دیکھنے والوں کی نظروں پر کیا گیا، اور اکثر محققین نے اسی تشریح کو صحیح قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بالفرض اس معجزہ کو اس کی ظاہری صورت میں قبول کیا جائے تو پھر بھی ہرگز یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں لامحدود ہیں، جن کے معمولی وسعت تک بھی انسان کی نظر نہیں پہنچ سکتی۔ ابھی 1928 کا ایک واقعہ ہے کہ جنوبی امریکہ کے ملک لا پلاٹا میں ایک ستارہ 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا گیا۔ اس ستارے کا نام نوا پیکٹوریس تھا، جو جنوبی امریکہ کی سب سے بڑی رصدگاہ واقع جونس برگ نے بھی اس واقعے کی تصدیق کی ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس سے پہلے بھی کوئی آسمانی ستارہ 2 ٹکڑے ہو گیا ہو۔ بس کوئی تعجب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خدائی تصوف کے ماتحت چاند میں سے کوئی ٹکڑا الگ ہو گیا ہو، یا چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر مل گیا ہو، اور کوئی سائنسدان اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن حقیقت وہی ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگا۔ اب رہا دوسرا سوال کہ اس معجزے کی غرض و غایت کیا تھی، اور دراصل اس بحث میں یہی اصل اور اہم سوال ہے، کیونکہ اسی سے اس معجزہ کی حقیقت اور شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے متعلق جاننا چاہیے کہ دراصل علم تعبیر الرؤیا میں چاند سے حکومت و بادشاہ مراد ہوتے ہیں، خواہ وہ عادل و انصاف پسند ہو یا کہ ظالم اور جابر ہوں، اور اس تعویل کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ چنانچہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب خیبر کے یہودی رئیس حیہ بن اخطب کی لڑکی صفیہ نے یہ خواب دیکھا کہ چاند اس کی گود میں آ کر گرا ہے، تو اس کے باپ نے اس کی یہی تعبیر کی تھی کہ صفیہ کسی دن عربوں کے بادشاہ کے عقد میں آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ فتح خیبر کے بعد صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ نے خواب دیکھا کہ ان کے حجرے میں 3 چاند آ گرے ہیں، تو واقعات نے اس خواب کی یہی تعبیر ثابت کی کہ اس سے ان کے حجرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفن ہونا مراد تھا۔ اس صورت میں گویا کفار مکہ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھانے میں یہ اشارہ تھا کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے اور اس کی جگہ اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ گویا جب کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کی نظروں میں چاند کو 2 ٹکڑوں کر کے زبان حال سے یہ بتا دیا کہ تم معجزہ مانگتے ہو اور یہاں تمہاری موت کی گھنٹی بج رہی ہے۔ چنانچہ قرآن شریف نے اس معجزہ کے بیان کے ساتھ جو اقتربت الساعۃ یعنی تمہاری قیامت قریب آ گئی ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ان میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ گویا جب کفار نے معجزہ مانگا تو انہیں جواب میں شق القمر کا معجزہ دکھا کر یہ بتا دیا کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا دورہ شروع ہونے والا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہوگا۔ اور چونکہ کفار اپنی روایات کی بنا پر اس اشارے کو سمجھتے تھے، وہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے تھے کہ سحر مستمر، یعنی اے محمد اگر تمہاری موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے ایسا ہو گیا تو پھر یہ ایک بہت بڑا جادو ہوگا۔ الغرض شق القمر کے معجزے میں اصل غرض و غایت یہی تھی کہ کفار مکہ کو بتایا جائے کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہے۔ اسی تشریح کے ساتھ شق ایک عظیم الشان معجزہ قرار پاتا ہے، ورنہ محض ظاہر میں بے نتیجہ طور پر چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا گویا علم حیث سے حیت کی روح سے ایک عجوبہ ہو گیا۔
مگر روحانی رنگ میں اس کا کوئی وزن نہیں. اسی لیے گزشتہ علماء میں سے بھی امام غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جیسے محققین نے یہی خیال ظاہر کیا کہ یہ صرف ایک خدائی تصرف تھا جس کے ماتحت کفار کو چاند دو ٹکڑوں میں ہو کر نظر آیا، ورنہ حقیقت میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا. اور جب حقیقتاً چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا بلکہ صرف دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیا تو لا محالہ اس میں کوئی خاص حکمت ہوگی، اور وہ حکمت وہی تھی جو ابھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے. اور واللہ عالم، شق القمر کا معجزہ ہجرت سے قریباً 5 سال قبل، یعنی کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے والے تھے اس سے 5 سال پہلے 9 نبوی میں یہ ہوا تھا. تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی. اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ شق القمر کا واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس پر اعتراض کیا جائے، بلکہ یہ جو شق القمر کا واقعہ ہوا تھا یہ وہ واقعہ تھا کہ جس کے ذریعے سے کفار مکہ کو یہ بتا دیا جائے گی کہ اب تمہارے اوپر ایک بہت جلد جو ہے ایک نیا بادشاہ جو آئے گا اور تمہارا جو ہے نا خاتمہ ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر آگے ہم کسی اور ایپیسوڈ میں کسی اور مسئلے پر بات کریں گے. میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور تاکہ آپ کو جو ہے نا میرے ویڈیوز اسی طرح ملتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جے ہند.